بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ وحی کا آنا اور پھر رک جانا اور قافلہ اسلام میں شامل ہونے والے سب سے پہلے افراد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب فرشتے کا انتظار رہتا، اسی فرشتے کا جس کو آپ نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا تھا اور جسے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بالیقین فرشتہ بتایا تھا۔ آپ انتظار کرتے رہے لیکن جبریل نہ آئے اور آپ پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ ناظرین کرام، دل میں پھر ایک طوفان اٹھا کہ اس وقت میں کیا کروں، لوگوں کو کس طرح دعوت دوں، یہ سمجھانے کے لیے جبریل کیوں نہ آئے۔ جبریل علیہ السلام نے ملنا کیوں چھوڑ دیا، جبریل پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے۔ آپ بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا اور ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی آپ کی طرح بہت فکر مند ہوئیں، لیکن ضبط سے کام لیا اور دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا۔ جہاں تک ہو سکا تسلی دی اور جس طرح ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلایا۔ آپ پھر غار حرا جانے لگے۔ دن رات آپ وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے رب، تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا۔ غم سے سینہ جل رہا تھا، ایک آگ تھی جو اندر سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹیوں میں پھرنے لگتے اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کہ کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبریل آ جاتے اور آپ کو اطمینان دلاتے کہ محمد، آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کو سکون ہو جاتا اور آپ واپس چلے جاتے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی اور پھر آپ پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں۔ حضرت جبریل پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے اور آپ واپس چلے جاتے۔ ناظرین کرام، آپ کے دل پر کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبھن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا۔ وحی کا رک جانا کتنا بڑا عذاب تھا۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چبھتا ہوا تیر تھا کہ ایک دن کہیں سے آپ گزر رہے تھے کہ یکایک آسمان سے آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ فرشتے کو دیکھ کر آپ ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کے پتوں کی طرح ہل رہا تھا، لیکن کیا یہ کانپنا بھی اسی طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا بھی اسی طرح کا تھا؟ خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا؟ نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر آئے اور فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ چنانچہ آپ پر ایک کپڑا ڈال دیا گیا کہ اتنے میں فرشتہ وحی لے کر آ گیا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ معزز ناظرین، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہوئی، ذہن کو سکون مل گیا اور طبیعت کو اطمینان ہو گیا۔ سب اندیشے دور ہو گئے اور سارے خطرے جاتے رہے۔ اور رہی خدیجہ تو نہ پوچھو ان کا کیا حال تھا۔
دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو بر آئی، وحی کا انتظار تھا، وحی پھر آ گئی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبریل آتے رہے اور رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وحی رک گئی۔ ادھر دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ مخالفین کے لیے تو مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا ہی کافی تھا، لیکن وحی کا رک جانا تو بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا، بولے یہ تو خوب نبی ہیں۔ 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبریل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب۔ کلام پیام سب بند، تو بھائی محمد معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے روٹھ گیا ہے، اسی لیے اتنے دنوں تمہیں منہ نہیں لگایا۔ معزز ناظرین، وحی کا رک جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھاری ہوتا ہی تھا، اس پر کافروں کے طعنے اور مذاق بھی آپ کے دل پر تیر کی طرح لگتے، چنانچہ آپ سخت بے چین ہو جاتے۔ لیکن زیادہ دن نہ ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر وحی لے کر آ گئے کہ گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناخوش ہے، اور آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ سجھائی، اور آپ کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا؟ تو آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، خدا آپ سے ناراض نہیں ہوا، ناخوش ہو کر آپ کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا اور نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وحی برابر آنے لگی، آپ کے پاس حضرت جبریل آتے، آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کریں اور کس طرح کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح وضو کریں اور کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ مکہ کے بالائی علاقے میں تھے، حضرت جبریل آئے، انہوں نے آپ کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہوں۔ پھر آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر حضرت جبریل کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ آپ نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ اب آپ خدیجہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے وضو کیا، پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسی طریقے سے وضو کیا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بی بی خدیجہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ معزز ناظرین، علی آپ کے ہی زیر پرورش تھے اور آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، بی بی خدیجہ کو بھی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا آپ دونوں رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے، ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، آپ کی ہر ادا انہیں محبوب تھی، آپ کی ہر بات انہیں جان و دل سے عزیز تھی۔ وہ آپ ہی کو دیکھ کر ہر کام کرتے اور آپ جو کہتے بے تکلف وہ مان لیتے۔
لیکن آج تو وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کر رہے ہیں اور پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ علی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی کو بہت تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا، اچھا یہ رکوع اور سجدے کیسے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں۔ لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاؤں اور ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، علی نے کہا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ ایمان لائے ہیں میں بھی ایمان لا سکتا ہوں؟ کیا آپ کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تم بھی اسی کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی نے کہا، اچھا ذرا میں اپنے باپ سے بھی پوچھ لوں۔ ناظرین کرام، رات بھر علی کو نیند نہ آئی، وہ جاگتے رہے اور آپ سے جو کچھ سنا تھا یا جو کچھ کرتے دیکھا تھا سب پر غور کرتے رہے۔ پھر صبح ہوئی تو بولے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی پیروی کا عہد کرتا ہوں، مجھے باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بتائیے میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نماز سکھا دی اور جو آیتیں نازل ہو چکی تھی وہ بھی یاد کرا دیں۔ اب جب بھی آپ نماز پڑھتے علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ضرور ساتھ ہوتے۔ ناظرین کرام، علی اور زید ایک ساتھ ہی رہتے تھے، بھلا وہ علی سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لے آئے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بی بی خدیجہ ایمان لائیں، پھر علی اور زید مسلمان ہوئے اور مرتے دم تک آپ سے چمٹے رہے۔ ناظرین کرام، اس لیے کہ ان کا آپ کا جب سے ساتھ ہوا انہوں نے آپ کو بہت بڑا انسان پایا، آپ کو حد درجہ شریف اور نیک دل پایا اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آپ سے بے پناہ محبت ہو گئی اور آپ کی رفاقت ان کے لیے آرام جاں بن گئی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں دعوت اسلام سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ابو بکر ایمان لائے۔ یہ ابو قحافہ تیمی کے بیٹے تھے اور آپ کے گہرے دوست تھے۔ آپ کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اسی لیے بہت محبت کرتے، بے انتہا ادب و احترام کرتے اور آپ کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے۔ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، اس لیے آپ بھی ان سے بڑی محبت کرتے اور بہت ہی پیار و خلوص سے ملتے۔ ناظرین کرام، آپ نے یوں ہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیتیں سنائیں تو انہوں نے آبائی دین کو ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کیں تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو انتہائی اخلاص و عقیدت کا نمونہ تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ کا کام ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔
بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ باتیں سنی تو مارے خوشی کے اچھل پڑیں۔ ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالی اور سامنے آ کر مبارکباد دی۔ بولی، ابو قحافہ کے بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی۔ ناظرین کرام، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو آپ کو بڑا سہارا ملا اور کام کے لیے کچھ میدان بھی ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے۔ ساری قوم ان کی عزت کرتی اور چھوٹے بڑے سب ان کا احترام کرتے۔ وہ قریش کے سب سے اونچے گھرانے سے تھے، وہاں کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، اس میں بڑی برکت ہوئی۔ اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی دیا، مال آتا رہا اور وہ بھی دل کھول کر خرچ کرتے رہے۔ سوجھ بوجھ اور دانائی بھی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے۔ اسی لیے ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے اور یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے، کیونکہ ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو مو لیتیں۔ ناظرین کرام، اب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام پھیلانے لگے۔ جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے، ان کو انہوں نے دین کی باتیں بتائیں اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لے کے آئے، ان کے نام یہ ہیں: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر جراح کے بیٹے ابو عبیدہ اور ابو ارقم کے بیٹے ارقم مسلمان ہوئے۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی۔ جو عورتیں ایمان لائیں ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں بھی تھیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔